أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ جو قرات سنی ان سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے. بعد میں اپنا اپنا سجدہ تلاوت کر لیں. کل سورہ 3 سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ چکی. بعض حضرات مفسرین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے پورے پروگرام کو 3 قسم کی صورتوں میں بیان فرمایا ہے. یعنی لمبی صورتوں میں، درمیانی صورتوں میں اور چھوٹی صورتوں میں. چنانچہ لمبی صورتوں میں ایک سے زیادہ مضمون اور سبجیکٹ پر گفتگو ہوئی ہے اور ان سب مضامین سے متعلقہ جو دلائل ہیں کہیں اجمالی طور پر تو کہیں تفصیلی طور پر بیان فرمائے. لیکن جو درمیانی اور چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے حکمت کے مضامین بیان فرمائے ہیں. ویسے تو پورا قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن نسبتاً حکمت کے مضامین کو مختصر طور پر بیان فرمایا ہے اور ان مضامین اور سبجیکٹ کے بعض اوقات دلائل بھی بیان فرمائے تو بعض اوقات دلائل سے گریز فرمایا. گویا سورہ والتین تک اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والتین تک میں الگ الگ مضامین اور الگ الگ سبجیکٹ کو موضوع بنایا تھا اور اس کے اوپر متعلقہ دلائل بھی بیان فرمائے. لیکن جیسا کہ المقام المحمود میں حضرت علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر کے والناس تک، سورہ ناس تک، یہ جو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہر صورت میں قرآن کے جو اگلے مضامین تھے اس کا خلاصہ بیان فرمایا. اس کا شارٹ ٹو لانگ، کسی بھی طویل گفتگو کا اختصار
قرآن نے جو باتیں بدتین تک بیان فرمائی، آپ دیکھیں تو توحید کو بیان فرمایا، رسالت کو بیان فرمایا، ایمان باللہ کو بیان فرمایا، ایمان بالآخرت کو بیان فرمایا، پھر جنت اور جہنم کے تفصیلی تذکیرے، پھر اگلی قوموں کے تفصیلی تذکیرے، ان قوموں کا اپنے نبی کی باتوں کو ماننا نہ ماننا، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی اعتبار سے کیا پکڑ ہوئی، آخرت کے اعتبار سے کیا پکڑ ہوگی، کون کون سے عذابات سے ان کو گزارنا ہے، پھر انسان کی فلاح اور کامیابی کے مستقل اور کہا جائے تو نہایت ہی مستحکم، مضبوط اور اسٹیل کانکریٹ پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والتین کے اندر بیان فرمایا۔ اس پورے پروگرام کو اللہ رب العزت اقرأ بسم ربک الذی سے لے کر کے اخیر تک شارٹ اینڈ سویٹ لب و لہجے میں، ایک دم مختصر مگر بڑے ہی پیارے انداز کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اب خاص طور پر پورا 30واں پارہ اور 30ویں پارے میں سے بھی پھر یہ آخری جو مضامین ہیں، ان مضامین کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کشش رکھی ہے، کہا جائے تو ایسا مؤثر انداز اپنایا ہے، بلکہ کہا جائے تو ایسا ایڈریس کیا ہے انسانی نفوس کو اور انسان کی جان کو کہ اگر انسان اس کی طرف توجہ دے تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے پر مجبور ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑے گنہگار کو جھنجھوڑ دینے والے مضامین، قرآن کا وہ پروگرام کہ جس پروگرام کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان کی بازی لگا کر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ کسی طرح سے انسانیت کو اپنا انسانی پیغام اور اپنے پروردگار کی معرفت کا پیغام صحیح طور پر مل جائے اور انسان دنیا اور آخرت کے خسارے اور اس کے نقصان سے بچ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک اپنے اس یونیورسل کا نظام بنایا تھا اور یہ اس کا ایک سسٹم تھا، اور اسی سسٹم کے ماتحت اس پروگرام کو چلایا گیا اور آج تک یہ پروگرام چل رہا ہے اور صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ کوششیں اس پروگرام کو ختم کرنے کی یا اس پروگرام کو کمزور کرنے کی ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی، کیونکہ حق اور باطل کی کشمکش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے سورہ ناس تک میں پورے قرآن مقدس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ کوئی لیکچرر اپنے لیکچر کے اخیر میں، کوئی مقرر اپنی تقریر کے اخیر میں، کوئی خطیب اپنے خطاب کے اخیر میں، کوئی لیسن دینے والا ٹیچر اپنے لیسن کے اخیر میں پورے لیسن کا اور پورے لیکچر کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان صورتوں کے اندر جو جس کی ترتیب بھی توقیفی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کو مختصر کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی بنیاد پر اس سال میں نے ان صورتوں کا انتخاب کیا کہ پورے قرآن کے پروگرام کو سمجھنے کا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سال میں ایک موقع ملا ہے جس وقت انسان کے قلوب کسی طرح کسی نہ کسی درجے میں خدائی پیغام کو سمجھنے، سننے، سنانے کے لیے راغب ہوتے ہیں۔ اسی کو غنیمت سمجھ کر کے ہم نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیا تھا، اور گزشتہ کئی صورتیں ہم پڑھ کر کے آ رہے ہیں، اور جہاں تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ صورت جس کو سورۃ العلق کہا جاتا ہے، علق، چونکہ اس سورت کی دوسری آیت میں ہی یہ لفظ پایا جاتا ہے، خلق الانسان من علق، اس مناسبت سے اس سورت شریفہ کا نام سورۃ العلق ہے۔
علق کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس لفظ کے اوپر ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع ان کا ذہنی مستوی کیسا ہے، میں اسی حساب سے انشاءاللہ نیچے اتر کر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبوت کے ملنے کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق حبب الیہ الخلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت، دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ تھلگ رہنا، علیحدہ رہنا، یہ آپ کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا. ایک بات میں آپ سے پہلے ہی کلیئر کرتا چلوں کہ جو بھی نبی دنیا میں آتے ہیں وہ بچپن ہی سے نبی ہوتے ہیں، البتہ ان کا ظہور وحی کے سلسلے کے اوپر، وحی کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے، ورنہ وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ظہور بعد میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت محبوب رہی، بڑی پسندیدہ رہی اس وقت جبکہ ابھی آپ کے لیے نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور سلسلے وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آغاز نہیں ہوا تھا. چنانچہ وحی کا سلسلہ شروع ہو اس سے 6 مہینہ پہلے، جیسے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے 6 مہینہ پہلے رؤیہ صادقہ، یعنی کہ وہ سچے خواب کہ جو آئندہ کل یا آئندہ زمانے میں روز روشن کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے واضح ہو جاتے، جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہی ریئل دنیا کے اندر نظر آتا تھا. رؤیہ صادقہ، سچے خواب. آپ کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے اس کی تشریح کر رہا ہوں. رؤیہ صادقہ، سچے خواب، غیر معمولی خواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آ رہے تھے. یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا، کہا جائے یہ ایک فاؤنڈیشن تھا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نبوت ملنے والی ہے جو نبوت اگلی تمام نبوتوں کے اوپر مہر لگا دے گی، اور اب آئندہ کوئی نئی نبوت کی انسانیت کو ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. خوابوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تشریف لے جاتے تھے جو مکۃ المکرمہ میں جنت المعلی کی جانب سے، آپ میں سے جنہوں نے مکۃ المکرمہ دیکھا، 2 قبرستان بڑے مشہور قبرستان ہیں، ایک مدینۃ المنورہ کا بقیع غرقد جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور ایک مکۃ المکرمہ کا جنت المعلی، ایک چھوٹا سا قبرستان ہے. اس کے بعد تو ایک بہت بڑا قبرستان جہاں مکے میں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے. بہرحال جنت المعلی کی جانب میں آگے چل کر کے ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل النور کہا جاتا ہے، اور جبل النور کی چوٹی کے اوپر جو حرم سے نظر آتی ہے، جو چوٹی حرم سے نظر آتی ہے، حرم مکہ سے نظر آتی ہے، اس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے. الگ الگ روایات کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو 5 دن تک، کبھی تو 7 دن تک، اور کبھی کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک اس غار کے اندر رہتے تھے. وَيَتَحَنَّثْ فِيهِ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے. عبادت کا جو بھی طریقہ تھا، بعضوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو کچھ عبادتیں تھیں، 1-2 نمازیں جو پائی جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ یا جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبادت ہوگی جس سے آپ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے پروردگار کی قربتوں کو حاصل کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کریں، ان عبادتوں میں آپ مشغول رہتے تھے.
کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، اور کبھی تو 1 مہینے تک کے لیے. اگر مسجد میں 5 گھنٹے کے لیے رہنے کے لیے کہا جائے تو آج کل کتنا بھاری پڑتا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نماز کے بعد اگر 2 منٹ کے اعلان کے لیے کھڑے ہو جائے تو پیچھے روح نکل جاتی ہے لوگوں کی. اور یہ سلسلہ اگر 1 نہیں 2-3 دن ہو جاوے تو اسی امام کی جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے سیڑھی اترے بغیر غیبت شروع ہو جائے گی. یہ معاشرے کا ایک عام مزاج ہے جناب. کیوں؟ میری طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہمیں جلدی ہے. خدا را ذرا سوچو، جس امام کو امامت صغرا کا مقام حاصل ہے، جس کے پیچھے کھڑے رہ کر کے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ امام اب ضامن ہے ہماری نماز کا، گارنٹر. بلکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ وارد ہوئے الامام ضامن. امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن یعنی کہ گارنٹر ہوتا ہے. وہ جتنا رسپانسیبل اور ذمہ دار ہوتا ہے اتنا تو آپ بھی نہیں ہوتے ہیں پیچھے کھڑے رہنے والے. جتنا ذمہ دار اور رسپانسیبل، اور جہاں بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں حساب ہوتا ہے. یاد رکھنا، آدمی جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا محاسبہ ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی رسپانسبلٹی آتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ دستور ہے. یہ امام تو اتنا بڑا ضامن ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اپنی کانوں سے. اسی لیے آپ سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں، اور کہنا چاہیے. یہ آپ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ بھولا ہوا درس دیا جائے لوگوں کو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کی گالی سن کر کے بھی یہ درس ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ تو فرض منصبی ہے ایک عالم دین کا، اس لیے کہ اب انبیاء کا اور نبوت کا اور پیغمبری کا تو سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے. اب جو کچھ بھی ہے وہ کن کے پاس ہے؟ وارثین انبیاء کے پاس ہے، حضرات علماء کے پاس ہے. اب حضرات علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی عوام کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ان کے مرض کی تشخیص کرے، ڈائگنوز کرے کہ تمہارے اندر یہ مرض پایا جا رہا ہے اور یہ وہ مرض ہے جو لا علاج بنتا جا رہا ہے، اسی وقت اس کا علاج کیا جائے. ذمہ داری ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں غار حرا میں 5 روز 7 روز 1 مہینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کیا ہے. وہ موجود تو نہیں تھی اس وقت، تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اس بات کو اور اس پورے واقعے کو بیان فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہے کہ حبب الیہ الخلا، آپ کو خلوت محبوب ہو گئی. 5 دن 7 دن 1 مہینے تک غار حرا میں آپ تشریف رکھتے تھے اور اسی خلوت میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اس دوران ایک کردار ادا کرتی تھی اس امت کی فرسٹ لیڈی آف اسلام. کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یاد تو ہے نا کم سے کم اتنا؟ جی، کیونکہ ہمارے پی ایم کی فرسٹ لیڈی نہیں ہے. جی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں پہلی زوجہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی عورت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکنامیکل پوزیشن میں مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے مال نچھاور کرنے والی اگر کوئی ہے امت کی تو وہ سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اگر عورتوں کو یہ بات بیان کی جائے تو بتائیے ان کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں حقوق نسواں، دا رائٹ آف وومن کی موومنٹ اور تحریک تو پچھلے 100 سال میں وجود میں آئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کے حقوق سے متعلق UN کا جو چارٹر تیار ہوا
یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا، وہ تو پچھلے 100 سال کی بات ہے، یہ اس سے زیادہ کا مرحلہ اس کے اوپر نہیں گزرا، میں 100 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، مگر ہیومن رائٹس، عورتوں کی خدمات، ان کی سماج سے متعلق خدمات، سماج سیوا، اور اس کے علاوہ ایک مرد کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھے ملا کر کے مرد کو اس کے مشن، مرد کو اس کے ویژن، مرد کو اس کا ٹارگیٹ، مرد کو اس کا ہدف، مرد کو اس کا موٹو اور مرد کو اس کے ٹاسک کو حاصل کرنے کا اگر کسی نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے تو اس امت کی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو تو کم سے کم یاد رہنی چاہیے، ہم مسلمانوں کو تو کم سے کم یاد رہنی چاہیے یہ بات، اور ہمیں اپنے معاشرے میں اس بات کو کرنا چاہیے۔ یہ مت دیکھے کہ میرے سامنے اپنا بیٹھا یا پڑھایا بیٹھا ہے، یہ وہ مضبوط کردار ہے کہ جس کردار کو جہاں کہیں بیان کریں گے، جس کے سامنے بیان کریں گے، وہ اس کردار کو ضرور سنے گا اور ضرور اس کردار کے اوپر فخر کرے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لگوتا گرنٹھی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی چند خواتین کی بات کی جائے، اگر جھانسی کی رانی کی بات کی جائے، ہے کہ نہیں، اگر ایلزابیتھ کی بات کی جائے، فلانیہ کی اگر بات کی جائے، تو زیادہ حق بنتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کی جائے، اس لیے کہ اس لیڈی نے اور اس معزز ترین خاتون نے دنیا کی ریفارمنگ کا اور دنیا کی اقتصادی اور اکنامک سسٹم کو مضبوط بنانے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور ایک پروش کو لوہ پروش بنانے میں، اور ایک انسان کو، ایک مرد کو ایک فولادی انسان بنانے میں مضبوط ترین کردار اور رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بات تو ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ خلوت سے غار حرا سے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کو ہفتے کا، مہینے کا، 15 دن کا جو بھی تھا پورا توشہ تیار کر کے دیتی تھی، پورا توشہ تیار کر کے۔ یہ ایک عورت کا کردار ہوتا ہے ایک مرد کو کامیاب بنانے میں۔ بغیر عورت کی کنٹریبیوشن کے، پارٹنرشپ نہیں کہتا ہوں میں، کنٹریبیوشن، عورت کے تعاون کے بغیر انسان کبھی بھی کامیابی کی اور کہا جائے تو فلاح کی منزل کو چھو نہیں سکتا ہے، پانے کی بات تو دور کی رہی۔ بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے اکابرین میں بھی۔ آپ دیکھیں جنہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس کے پیچھے ان کی ازواج اور ان کی بیویوں کا بڑا زبردست رول رہا ہے کہ انہوں نے گھر، اپنے بچوں اور اپنے سماج کو سنبھالا اور اپنے شوہر کو اس بات کی کھلی اجازت دی کہ سماج ہم سنبھالیں گے، بچوں کی اور بچیوں کی تربیت ہم کریں گے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کی سرفرازی، اس کی سربلندی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی صحیح تشریح، صحیح توضیح کا فریضہ آپ انجام دیجئے، تب جا کر کے انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ورنہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ گھر سے 1 گھنٹہ دور ہوئے کہ فون آتا ہے، کہیں گیا، دیکھا تھا نہ تھی، کہاں گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں بزرگ، ہے کہ نہیں، نماز ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہوا ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ بیچاریاں بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارا مشغلہ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ اگر صحیح مشن پر انسان نکلا ہے تو کبھی فون نہیں آئے گا، لیکن پتا ہے کہ ایران توران میں وقت برباد کرنے کے لیے جوان ہے کہ نہیں، تو پھر فون کرے، حق ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ایک کردار ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. میں نبوت کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت سے پہلے ہی کردار ادا کرنا شروع کیا. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مشن کی شروعات سے پہلے ہی کام کے اندر ایک دوسرے کا رول ہونا چاہیے، تب جا کر کے مشن اچھی طرح سے شروع ہوتا ہے. مشن کی کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مشن کی شروعات سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد پہلے بناؤ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. نہیں جناب، مسجد بنانے سے پہلے مشن مسجد تیار ہونا چاہیے. بلڈنگ بنانے سے پہلے اسکول بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، کالج یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کا پہلے سے ایک مشن اور ایک ویژن ہونا چاہیے، اس کے بعد بلڈنگ کا نمبر تو آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت اس لیے ہی کروائی جا رہی تھی. یہ 5 دن کا، 7 دن کا اور 1 مہینے کا خلوت کا جو مسئلہ تھا، یہ اسپرٹ آف نبوت پیدا کرنے کے لیے تھا. کیا نبوت کے بار کو اور بوجھ کو برداشت کر سکے. میں نے بتایا تھا اس دن اسپریچول پاور، اپنی روحانی طاقت، جس کے بلبوتے پر انسان بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر روحانیت کمزور ہے، انسان کا اسپریچول سسٹم ایک دم سے کمزور ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ انسان کبھی بھی خطرات کے سامنے مقابلے کے لیے سینہ سپر نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو خطرات کے سامنے پیش نہیں کرے گا، دور رکھے گا اپنے آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن نبوت کے لیے یہیں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے، اس بنیاد پر کہ آپ کی توجہ رب العالمین کے اوپر تھی. رب کے مفہوم میں کیا ہے بھائی؟ تربیت. یہیں سے تربیت ہو رہی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، ان سب روایتوں کو میں یکجا کر کے خلاصے کے طور پر بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر تشریف لائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو ایک جگہ کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ اور وہ بھی صحرائے عرب، ریگستان، جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا ہے جلدی سے. آج بھی تو یہی صورتحال ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی سپلائی کے واٹر ٹینک کتنے دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں. بہرحال پانی وہاں پر کیسے؟ بعض مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کبھی کبھی بارش ہو جاتی تھی تو بارش کی بنیاد کے اوپر کسی نشیبی جگہ کے اندر پانی وہاں جمع رہتا تھا کچھ وقت تک کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار سے باہر نکلے تو اس جگہ پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کو پانی نظر آیا. ایک تو بعض فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو توشہ تیار کر کے دیتی تھیں، ٹفن تیار کر کے دیتی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. توشہ تیار کر کے دیتی تھیں تو اس توشے میں پانی بھی ہوا کرتا تھا، تو وہ پانی وہاں پر موجود تھا. بہرحال آپ باہر تشریف لائے، اتنے میں فضا سے ایک آواز آئی، یا محمد. روایتوں میں آتا ہے آپ نے اپنی دائیں بائیں جانب دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایات کے اعتبار سے دوبارہ خطاب کیا گیا. آپ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ. جبرائیل قریب آئے اور قریب آ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض روایات میں تطبیق دے کر کے چلتا ہوں، بعض روایات میں اب آتا ہے کہ انسانی شکل میں قریب آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسانی شکل میں آئے اور قریب آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرا کے معنی کیا ہے بھائی؟ پڑھیے. جیسے استاد کلاس میں آ کر کے طالب علم سے کہتا ہے چلو بھائی پڑھو، تو استاد کیوں کہتا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر کہ طلبہ کو کل گزشتہ سبق دیا تھا، سمجھایا تھا، سکھایا تھا، کل والا سبق آج پڑھو، سناؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. بڑا عجیب سسٹم ہے قدرت کا، بڑا عجیب و غریب سسٹم کہ اس نبی کو، جس نبی کو اولین آخرین کا علم دیا جانے والا ہے، جس سے بڑا خدا کے بعد، جس سے بڑا اس روئے زمین نے نہ کوئی عالم دیکھا ہے نہ دیکھ سکتی ہے کبھی. آپ کو جتنا علم دیا گیا اولین آخرین کا، اگلا جو علم تھا وہ بھی آپ کو دیا گیا، بعد کا جو علم ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. اتنا بڑا عالم روئے زمین نے اپنی آنکھوں سے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ سورج کی کرنیں کسی انسان کے اوپر پڑی ہے جس کے پاس اتنا بڑا علم ہو. جتنا علم کن کے پاس تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مگر ان کی ولادت ایسے مکان میں ہو رہی ہے، ایسی جگہ کے اوپر ہو رہی ہے جس کو صحرائے عرب کہا جاتا ہے، جو عرب کا ریگستان ہے، جو شہر کی تعلیم، شہر کے تمدن، شہر کی تہذیب، شہر کا کلچر اور شہر کی سنسکرتی سے ایک دم ناشنا اور ایک دم دور ہے. اس جگہ کے اوپر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے در یتیم. سمجھ میں آئی بات؟ کس کو پتا تھا کہ یہ پوری دنیا انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو وہ سبق پڑھائے گا کہ جو سبق پوری دنیا مل کر کے بھی نہیں پڑھ سکتی اور نہیں پڑھا سکتی ہے. اس جگہ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. ایک بات تو کچھ سمجھ میں آئی؟ اب اگر کوئی کہے میں فلانا کے بڑا پڑا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ کہ اس کی پیدائش ہی کیلیفورنیا میں ہوئی تھی. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فلانا کہ بہت زبردست اس کے پاس ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہی نہیں، کوالیفیکیشن. ارے کوالیفیکیشن کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اسکیل اور اسکیل کی کیا بات کرتے ہیں؟ ایکسٹرا اسکیل کا وہ مالک انسان ہے. کیوں بھائی؟ کہ وہ لندن میں پیدا ہوا اور آکسفورڈ میں جا کر کے اس نے تعلیم لی ہے. وہ ہارورڈ کا طالب علم ہے کہ نہیں؟ بولا جائے گا. وہ حیدرآباد میں پیدا ہوا، دکن اور عثمانیہ یونیورسٹی میں اس نے گریجویشن کیا ہے. ہو سکتا ہے، کوئی اس پر حیرت اور استعجاب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ میں جس بستی میں پروان چڑھ رہا ہوں اور پل رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، وہ بستی علم کی بستی ہے، علماء کی بستی ہے، گریجویٹ لوگوں کی بستی ہے. تو وہاں پر ایک بچہ اگر گریجویشن میں اتنا کمال پیدا کر دے اور اتنا ایکسپرٹ بن جائے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک بچہ عرب کے ریگستان میں پیدا ہو رہا ہے. ایک پیدا ہو رہا ہے تو پیدا ہوتے ہی باپ کے سائے سے محروم. دو سال کے بعد دادا کے سائے سے محروم. 2 سال کے بعد زبیر ابن عبد المطلب کے سائے سے محروم. 13 سال کی عمر ہوتی ہے، چچا ابو طالب کے سائے سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہے کہ نہیں؟ پھر ابو جہل اینڈ کمپنی کی مخالفت. آپ دیکھیں ایک لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جس لمحے کے اندر آپ کہیں جا کر کے کوئی اتنا ایجوکیشن اور اتنی تعلیم حاصل کر سکیں. ایک ایسا بچہ سمجھو. پھر خلوت اختیار کر لی، غار میں چلے گئے، غار حرا میں چلے گئے، جہاں شہریت تو کیا بلکہ دیہاتوں کی رسائی جہاں پر نہیں ہوتی تھی، جہاں کبھی کبھی کوئی چرواہا کسی وجہ سے پہنچ جاتا تھا وہاں، اور وہاں سے ایک آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے، وہاں سے نبوت کا یہ چمکتا دمکتا تارا اس طرح اس دنیا کے اوپر طلوع ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی روشنی کو کچے اور پکے مکانوں میں ہی نہیں بلکہ سمندر کی تہ تک پہنچا دی ہے.
اسی لیے تو مچھلیاں سمندر میں نیک عالم کو دعا دیتی ہے شام و سحر. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ پر اترنے والی یہ پہلی وحی، جس وحی نے انسانیت کو تعلیم سے آشنا کیا اور جس وحی نے یہ درس سمجھایا کہ انسانیت اگر کمال پیدا کرنا چاہتی ہے تو یہ کمال اور پرفیکٹ نہیں بن سکتی ہے وداؤٹ ایجوکیشن. یہ اس پہلی وحی کا یہ درس وہاں سے جہاں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیدا ہوئے تبھی سے تعلیم کا کوئی نظم و نسق نہیں ہے. بلکہ ایک اور بات جو بہت سے مورخین نے لکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ پورا معاشرہ امیوں کا معاشرہ تھا، ان پڑھوں کا معاشرہ تھا. اکا دکا افراد تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا. امت الامیہ، اسی بنیاد پر امہ کہا گیا اس کو، اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ امت دنیا کے اعتبار سے نہیں بنی، اس امت کو خدائی تعلیم کی نگرانی میں بنایا گیا ہے. ورنہ یہ امت تو امی تھی، ان پڑھ تھی، نن ایجوکیٹڈ تھی. یہ امت تو نن کوالیفائڈ تھی، ای کوالیفائڈ یہ امت تو تھی. آپ سمجھے اس مسئلے کو. لیکن اس کو خدائی تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے جبرائیل کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس قلب کے اوپر اتار کر کے اس امت کو جو امی تھی امت بنایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی امت میں پیدا ہونے والے جوان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اقرا، پڑھیے. جواب ملتا ہے ما انا بقاری، ہے کہ نہیں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نے پڑھائی نہیں کی ہے، گویا میں کیسے پڑھوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، ساتھ برابر سے دبوچا. ایسا دبوچنا کہ جس سے انسان کو تھوڑی سی تکلیف کا احساس ہو. پھر فرمایا اقرا، پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، پڑھو. کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، سینے سے زور سے لگایا، سخت ترین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے الذی خلق، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. الذی خلق، سب کو پیدا کیا، سبھی آ گئے اس کے اندر اس پیدائش میں. اقرا بسم ربک الذی خلق. روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جو مجھے دبوچا گیا تھا، جبرائیل نے اپنے سینے سے مجھے جو دبوچا اور مجھے جو سینے سے لگایا، فرماتے ہیں کہ اس وقت تکلیف جو اتنی شدید ہوئی تھی جو پہلی دو مرتبہ سے بھی زیادہ تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کیوں لگایا اور اتنا سخت کیوں دبوچا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ تو آپ کے اپنے محبوب اور اپنے در یتیم کو ویسے تھوڑی کوئی تکلیف دیتا ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیف اسے پڑتی ہے یا تکلیف میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے جو من جانب اللہ کسی بڑے مشن کے لیے ہوا کرتا ہے. جتنی بڑی بڑی تحریکات ہیں اسلام کے سلسلے کی، آپ ان تحریکات کا مطالعہ کریں، سمجھ میں آئی بات ہے. مومنٹ آف اسلام، حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ، میں تحریک کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایک چرور ہے، ایک مومنٹ ہے. آپ دیکھیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک، ابھی ماضی قریب کے چند علماء کی تحریکات، کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ یا تو جیلوں میں بند کر دیا گیا یا پھر ان کو ختم کر دیا گیا.
چونکہ اس کی شروعات ہی اس سے ہوئی ہے اس دین کے اندر، اس دین کو بلند کرنے کے لیے اور اس دین کو دنیائی انسانیت تک پہنچانے کے لیے ایمان، جو کہتے ہیں ایمان کی محنت، تو ذرا سنو ایمان کی محنت کہاں سے ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تھا اور شدید طریقے پر لگایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شدت کو محسوس فرمایا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ بہت سے علماء نے، مفسرین نے اس مقام کے اوپر یہ بات لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے اس بات کو کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے سینے کو اپنے سینے سے آپ کو لگا کر کے اپنی صفت ملکیت کو منتقل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ صفت ملکیت یعنی وہ فرشتہ جیسی صفت کہ جہاں صرف اور صرف کیا ہوتی ہے؟ نیکی ہی نیکی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ بزرگ توجہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ہمارے اکابرین کی توجہ ہے۔ کیا مطلب اس توجہ کا؟ یہی کہ وہ ایک اثر ڈالتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اثر ڈالتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے سینے سے لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایک اثر منتقل کیا جس سے اسپرٹ آف نبوت پیدا ہوئی، اس بوجھ کو برداشت کرنے کی۔ چونکہ پہلی مرتبہ اس طرح کا عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، پہلی مرتبہ، جس کی بنیاد کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا تھا، کپ کپی طاری ہو گئی تھی، بخار آیا۔ اس دن شاید مولانا نے یہ سب باتیں بیان کی تھی، میں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جی، آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، وہاں سے نکل کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہہ رہے زمیلونی زمیلونی۔ اقرأ بسم ربک الذی کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا۔ اب میں چونکہ یہ ایک علمی گفتگو ہے، بس اتنا سا کہوں کہ اس بات کے اوپر تو مفسرین اور علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ تو یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیتیں، علم الانسان ما لم یعلم تک۔ اس کے بعد بعض روایات سے، جیسا کہ الاتقان فی علوم القرآن اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں بعض مفسرین کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں یہ بات آتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے محمد جب بھی آپ اب اس کو پڑھیں تو استعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے تو پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کیا کبھی کیوں؟ کیا معنی اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنا یہ ایک کار خیر ہے، اور شیطان نے وعدہ لے رکھا ہے اللہ سے، اور اللہ نے اس کو دے دیا ہے اس کی چاہت کے مطابق کہ میں جب بھی کوئی تیرا بندہ کار خیر کرے گا تو اس کار خیر کے اندر میں روڑے ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ میرے جو بندے ہوں گے نا، ان بندوں کی تو چھیڑخان بھی کرنے جائے گا تو وہ تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے خوب اے مردود تجھ سے میری پناہ چاہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پڑھتا ہے انسان، پھر جو ہے قرآن میں مشغول ہوتا ہے، صحیح دل سے پڑھتا ہے، پھر شیاطین اس کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہاں، نفس شیطان بنا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، کل بتایا تھا نفس امارہ، لوامہ رخصت ہو چکا ہے، اب باقی کیا رہا؟ امارہ۔ تو اب بار بار آپ کو وہ جھنجھوڑتا رہے گا اور خواہشات کی طرف لے جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہا فاستعذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ فاتحہ سکھلا دی گئی، اور پھر 3 سال تک، ایک روایت میں آتا ہے 2.5 سال تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر دوبارہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کی سورۃ شریفہ کے نازل ہوئی، اور اس طرح یہ سب روایتیں ایک جیسی جو علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں زملونی، مجھے لحاف اڑا دو، اس بنیاد پر کہ آج میں نے عجیب و غریب واقعہ اور منظر دیکھا ہے جس کی بنیاد پر خلاف طبیعت چیز دیکھنے کی وجہ سے میرے جسم پر ایک لرزہ طاری ہے، مجھے کپ کپی طاری ہے، مجھے بخار چڑھ گیا ہے۔ آدمی کو جب اوور 100 ڈگری بخار چڑھتا ہے تو اس کے اوپر رجائی ڈالی جاتی ہے اور پتہ نہیں بلینکیٹ ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کی سردی کو کم کیا جا سکے، اور اس کے بعد جب آپ کو تھوڑی سی راحت کا احساس ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آپ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 کام کیے، ایک تو آپ کو تسلی دی تھی اور وہ تسلی والی باتیں آپ کے سامنے آ گئی نا، اس کا ریپیٹ اور اس کا اعادہ اگر ضروری نہیں ہے تو میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے، قسم کھا کر کے فرماتی ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی، اے میرے سرتاج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا، ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے، ایک تو آپ نے سچے خواب دیکھے اور پھر آپ نے یہ چیز دیکھی ہے، یقیناً آپ کے ساتھ کوئی عجیب و غریب معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ایک تو یہ کیا، اس کے بعد بھی بہت سارے جملے انہوں نے کہے تھے تسلی کے لیے، اس سے ایک سبق ملتا ہے، عورت ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کا حال کیا الٹا، معاشرے کی عورت کا ایک مزاج بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پر کوئی ناگہانی ایسی پیش آ جاتی ہے، انہونی ہو جاتی ہے، نہ ہونے کا کام ہو جاتا ہے، اور گھر جا کر کے محترمہ سے ہم اپنی یہ بات کہتے ہیں، ہوم منسٹری سے، تو پہلا جواب کیا ملتا تھا؟ میں تو یاد ہوں کروا کے، وہاں گئے ہی کیوں تھے؟ آئندہ کل سے ادھر مت جانا۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہوا؟ کیا حوصلہ بڑھا یا حوصلہ ٹوٹا؟ حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں مسجد گیا تھا اور نعوذ باللہ مسجد سے آتے ہوئے کسی نے پتھر اور کنکر بازی کی کہ مسجد نہ دسو کالٹی تب ہے، کل سے مسجد مت جانا۔ اوہ دیکھو، یہ ہوم منسٹری، یہ آج کی عورت کا ایک مزاج، چونکہ اس کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کا مزاج ہم مردوں نے بیان ہی نہیں کیا۔ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے ان کی ہمتیں کیا ہوتی ہے اور ان کا کردار اور ان کا رول کیا ہوتا ہے، وہ آج تک ہم بیان ہی نہیں کر پائے اپنی عورتوں کے سامنے۔ بھائی نے اپنی بہن کو نہیں سمجھایا، شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں سمجھایا، باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا، قوم کے لیڈر نے گیدڑ بن کر کے ہمیشہ گیدڑ ہی باتیں کی ہے، لیڈر کی باتیں ہی نہیں کی ہے کبھی۔ اس لیے قوم کے جوان بھی بزدل ہوئے اور قوم کی جوان بیٹیاں بھی بزدل ہوئیں، ورنہ یہ تو جنگ بدر میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں، یہ تو احد کی لڑائی میں پہنچی ہوئی تھی، وہاں پر اپنے مجاہد بھائیوں کا مرہم پٹی کرتی تھی، مجاہد بھائیوں کے لیے مٹکے اٹھا کر کے لاتی تھی۔ یہ امت کی وہ جوان بیٹیاں تھیں جن جوان بیٹیوں کی عظیم ترین قربانیوں کے اوپر آج میری اور آپ کی ماں بہن کے سر کے اوپر عزت کا ایک دوپٹہ نظر آ رہا ہے۔ ویسے تھوڑی ملا ہے، یہ اتنا آسان تھوڑی ہے۔ نام رکھ دیا فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، ذرا کردار بھی تو ان کو بتاؤ کہ فاطمہ میں نے تیرا نام کیوں رکھا؟
ان کو کردار بتاؤ جناب. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا کردار ادا کیا. پہلی ہی تسلی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے کو بلند کرنے والی بات کہہ دی. کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے فکر نہ کریں. ہمارے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کو ورقہ ابن نوفل کہا جاتا ہے. یہ بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، بہت پہلے توبہ کر لی تھی انہوں نے. بت پرستی تھے، بت پرستی سے بہت پہلے توبہ کر لی تھی. مورتی پوجا سے توبہ کر لی تھی. سمجھ میں آئیڈول ورشپ جس کو کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں، اس سے انہوں نے پوجا کر لی تھی. اور اس وقت جو دین تھا دین نصارہ، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا اور بڑے مضبوط طریقے کے اوپر دین نصارہ کے اوپر وہ باقی تھے. کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی چیزوں کا علم ہے، میں آپ کو وہاں لے جاتی ہوں. ایک بیوی اپنے شوہر کو ان تسلی کے لیے اور ان کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے میں ان کے لیے کیا ہے آئندہ کا پروگرام، وہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لے کر کے جاتی ہے. ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نوٹ تو کر رہے ہیں نا اپنے دماغ میں باتوں کو؟ جی، میں چن چن کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں آپ کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کے. مجھے بہت نیچے اتر کر بات کرنا پڑ رہا ہے، مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے. جی، چونکہ میں کوئی بڑا ساہتیہ کار تو ہوں نہیں، میں کوئی زبان کا اتنا ماہر آدمی نہیں ہوں. میں گجراتی زبان کا ایک دیہات کا آدمی ہوں، دیہاتی گومڑیا. اور ہم سمجھ رہے ہیں قرآن جو فصاحت، بلاغت اور ساہتیہ کے بلند ترین معیار کے اوپر ہے، کلاسیکل لینگویج جن کو کہا جاتا ہے، اس کی کلاسیکی کے سامنے دنیا کی تمام کلاسیکی لینگویج فیل ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم اس وقت. بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کر کے گئیں اور جا کر کے کہتی ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے کہہ رہی ہے، بات ذرا پوری کر لینے دیجیے آپ مجھے. جی، ورقہ ابن نوفل سے کہتی ہیں اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی ذرا بات سن لیجیے. روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں، ورقہ ابن نوفل نے کہا یبن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے ماذا ترى، بتائیے آپ نے کیا ماجرا دیکھا ہے، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. کون سا؟ غار حرا. کہاں آیا؟ بروج میں، مکہ المکرمہ میں. کدھر کو؟ کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس کو یاد رکھا تو. بولو، جنت المعلا والی جانب میں آگے سے جبل النور، نور نام کا پہاڑ ہے کہ نہیں، اور اس کی چوٹی کے اوپر ایک غار، جس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے. مسلمانوں، میرے اور آپ کے اسلام کی تاریخ کی شہادت وہ غار حرا موجود ہے. اس لیے اتنی عقیدت کے ساتھ اس نام کو بار بار لیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ اگر غار حرا نہ ہوتی اور محمد رسول اللہ کی یہ خلوت نہ ہوتی تو پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق نہ ہوتا اور یہ تعلیم کے زمزمے نہ ہوتے، یہ ایجوکیشن کی دہائیاں نہ ہوتی. بات تو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑے مٹھاس کے ساتھ، بڑی حلاوت کے ساتھ، بڑی چاشنی کے ساتھ ہم اس جگہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علی صاحبہا وسلم. وہاں جو واقعہ دیکھا تھا، پوچھا ماذا ترى یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے آپ نے وہاں دیکھا کیا، بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بیان کی. تو سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل کے پاس چونکہ تورات، زبور، انجیل کا علم تھا، نمبر 2 عبرانی زبان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور بہت ہی بہترین ٹرانسلیٹر تھے. وہ عبرانی زبان سے عربی زبان اور عربی زبان سے عبرانی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا ان کا ایک، اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، وہ ایکسپرٹ تھے وہ اس سلسلے کے اندر، ان کے پاس علم تھا. چونکہ اب میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں آپ کو، آسمان پر نہیں، اس کتاب سے پہلی کتاب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی ایک دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل کے طور پر کہ نبی بچپن سے نبی ہوتے ہیں، پیدائشی نبی ہوا کرتے ہیں، ظہور بات میں ہوتا ہے۔ میرے نبی تھے، اس بات کی گواہی تورات نے دی ہے، اس کی گواہی زبور نے دی ہے، اس کی گواہی انجیل نے دی ہے، اس کی گواہی صحف ابراہیم و موسیٰ نے دی ہے، اس کی گواہی 100 سے زائد آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں نے دی ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے بھی پہلے نبی کی آمد کی گواہیاں ان کتابوں میں موجود تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار انہی کے اندر ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قوم کو، امت امیہ کو، ان پڑھ قوم کو، یتلو علیہم آیاتہ، تیری یعنی اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو منظور کیا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اور عبداللہ اور بی بی آمنہ کے بطن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے۔ اس بات کا علم ان کتابوں کے اندر موجود تھا، اور ورقہ ابن نوفل کی سٹڈی تھی، اس بنیاد پر ان کو معلوم تھا کہ اس طرح کا واقعہ تو کسی نبی کے ساتھ ہی پیش آ سکتا ہے، غیر نبی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے جملے کہے، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ وہ ناموس یعنی یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ اے محمد یاد رکھیں، آپ کو نبوت ملے گی اور آپ کی قوم، کاش کہ میں اس وقت قوی مضبوط اور جوان ہوتا جس وقت کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن عزیز سے نکال دے گی۔ یہ اس وقت کہا تھا۔ دیکھو ابھی نبوت کا پہلا مرحلہ ہے، نبوت کا پہلا مرحلہ ہے، اور بڑا عجیب اتفاق ہے جناب عالی مقام کہ آج رمضان المبارک کی، بولو کون سی تاریخ ہے؟ روزہ بولو چلو، 18واں روزہ، سمجھ میں آئی بات؟ اور قریب پہلی وحی کا نزول بھی انہی دنوں میں ہوا تھا، رمضان المبارک میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رمضان میں ہوا تھا، غار حرا میں۔ بات تو کچھ سمجھ رہے ہیں جی؟ اسی لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے کہ رمضان کو شرف ملا قرآن کے نزول سے، اور قرآن کو شرف ملا کہ رمضان میں نازل ہوا۔ بڑی عجیب مناسبت ہے دونوں کے درمیان میں۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا جس وقت کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ جملے ارشاد فرمایا، او مخرجیہم، آئے ہائے، او مخرجیہ، تعجب ہو رہا تھا، کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکالے گی؟ کیوں تعجب ہوا معلوم ہے؟ اگر ہم نے کچھ غلط کام کیا ہو اور کہے کہ تمہاری قوم اب گاؤں سے تمہارا تڑیپار کرنے والی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارے دھندے ہی ایسے ہیں کہ ہم کو لوگ نکال دیں گے، ہے نا؟ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمایا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی، حالانکہ میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں، لوگ میرے پاس اپنی امانتیں بطور امانت رکھتے ہیں، میں تو ان کا ٹریزر ہوں، ٹریزری میرے پاس ہے، خزانچی ہوں گویا کہ میں، ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنے مقدمات کا فیصل میرے پاس کرواتے ہیں گویا، لوگ مجھے صادق، سچا اور لوگ مجھے امین کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو حیرت، استعجاب ہوا، تعجب ہو رہا ہے کہ اب مخرجیہ ہوں، میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ ہاں، جو بھی
اس دنیا میں وہ لے کر کے آیا ہے جو تم لے کر کے آئے ہو. یعنی کیا؟ بولو. نبوت. سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی اس دنیا میں وہ لے کر کے آئے ہو جو تم لے کر کے آئے ہو، تو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. جو بھی اس دنیا میں نبی بن کر کے آیا ہے، قوموں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کیا ہے. قوموں نے کچھ ایسا ہی سلوک کیا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بڑا کام لے کر کے اٹھے ہیں تو یاد رکھو سب سے پہلے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو رہی ہے. سمجھ لیجئے کہ کامیاب. آج پیمانہ بدل گیا ہے، آج کھڑے اور کھوٹے کی اسکیل بدل گئی ہے. اسکیل بدل گیا ہے، اسکیل نہیں، اسکیل بدل گیا ہے. جانچنے کا طریقہ بدل گیا ہے. ترازو بدل دیے ہیں لوگوں نے. بھائی کیا؟ جس کی مخالفت ہو رہی ہے وہ ناکام، اور جس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے کہ بڑا کامیاب انسان ہے، کہ متفق علیہ ہے. اگر متفق علیہ یعنی سبھی آپ پر اتفاق کرے اور آپ کامیاب ہیں، تو پھر نبی کے ساتھ ایسا کیوں پیش آیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی مخالفت ہوئی. پورا مکۃ المکرمہ کا نبوت سے لے کر کے دور اور مدینۃ المنورہ کی ابتدائی چند سال تک ہر چہار طرف سے مخالفت ہی مخالفت. پرائے تو پرائے، اپنے بھی مخالف تھے، اپنے گھر میں بھی مخالفت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے محلے میں مخالف تھے، اپنے شہر میں مخالف تھے، اطراف میں مخالف تھے، طائف میں مخالف تھے، فلاں قبیلے میں گئے، وہاں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جادوگر، یعنی بے وقوف، شاعر، کذاب، اور پتہ نہیں کون کون سے جملے سے نعوذ باللہ من ذالک میرے سرکار کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے بڑا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پھر بڑی مخالفتوں سے بھی گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. معائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو ورقہ ابن نوفل نے ایک بات تو یہ کہی، آخری بات، اور دوسرے نمبر پر ورقہ ابن نوفل نے ایک اور بات کہی کہ اگر کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. پہلی بات تو کہی کاش میں جوان ہوتا، نہیں پہلے کہا کاش میں جوان ہوتا اور طاقتور ہوتا اس وقت جب کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی. اور دوسرے نمبر پر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں مضبوط طریقے کے اوپر آپ کی اور آپ کے دین کی تائید کرتا، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت کرتا. چونکہ عمر کے آخری مرحلے کے اوپر پہنچ گئے تھے ورقہ ابن نوفل، لہذا وہ یہ اس بات کی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے چند دن بعد، بلکہ بعضوں نے تو کہا کہ اس واقعے کے 3 دن بعد ہی ورقہ ابن نوفل اس دنیا سے رخصت ہو گئے نبی کی نبوت کی تصدیق کر کے. بات سمجھے؟ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتوں میں ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ورقہ ابن نوفل کو دیکھا کہ ایک دم خوبصورت اور سفید لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا کہ قبول فرما لیا ہے. صرف اس بات کے کہنے کے اوپر بتائیے نبی کے غلام ہیں ہم، تو نبی کی غلامی کا توق پہنا ہے. کیا نبی اپنی شفاعت سے ہمیں محروم کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. کچھ سمجھے؟ تو یہ ہے پہلی وحی کا جو آغاز ہوا تھا، اور وحی کے آغاز کے اندر جو واقعات، بہت سارے واقعات میں ان سب کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے نبی اپنے اس پروردگار کے نام سے جس پروردگار نے الذی خلق پیدا کیا ہے، پورے یونیورسل کو پیدا کیا. انشاءاللہ آئندہ کل اب ان آیات کے اوپر ہم سمجھیں گے.
اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.